بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا، چوتھا پڑاؤ۔ حاجر بطن الرما یا حاجز۔ صفا کی منزل کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوتے ہوئے حاجر بطن الرما تک پہنچے۔ حاجر نجد کی بلند وادی کو کہتے ہیں۔ بطن الرما وہ جگہ ہے جہاں اہل کوفہ و بصرہ مدینہ کا سفر کرتے ہوئے آ ملتے تھے۔ معجم البلدان جلد 4 صفحہ 290 اور تاج العروس جلد 3 صفحہ 139۔ یہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مصاہر سیادوی کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا اور اس کو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر دیا جس کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی اخونا من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم، فانی احمد علیکم اللہ الذی لا الہ الا هو، اما بعد فإن کتاب مسلم بن عقیل جاء یخبرنا فیہ بحسن رائکم و اجتماع ملائکم علی نصرنا والطلب بحقنا فسالت اللہ ان یاسنا لنا السنا وان یسیبکم علی ذالک اعظم الاجر، وقد شغست من مکہ یوم الثلاثاء لسمانا مزین من ذی الحجۃ یوم الترویہ، فإذا قدم علیکم رسول فاکمشوا امرکم وجدہ، فإن قدم علیکم فایام ھذا انشاء اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے اپنے مومنین و مسلمین بھائیوں کے نام: السلام علیکم، میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، حقیقت یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کا خط مجھ تک آ پہنچا ہے۔ اس خط میں انہوں نے مجھے خبر دی کہ تم لوگوں کی رائے اچھی ہے اور تمہارے بزرگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمارے حق کو ہمارے دشمنوں سے واپس لے لیں گے۔ تو میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اچھی راہ قرار دے اور اس کے ثواب میں تم لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ اس سے تم لوگ آگاہ رہو کہ میں بروز سہ شنبہ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ مکہ سے نکل چکا ہوں، لہٰذا جب میرا نامہ بر تم لوگوں تک پہنچے تو جو کام تم کو کرنا چاہیے اس کی تدبیر میں لگ جاؤ اور اس مسئلے میں بھرپور کوشش کرو، کیونکہ میں انشاءاللہ انہی چند دنوں میں تم تک پہنچنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ خط لے کر قیس بن مصاہر سیادوی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن تمیم نے آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت مسلم شہید ہو چکے تھے اور عبید اللہ نے سپاہ کو منظم کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے حضرت قیس سے اس خط کے بارے میں پوچھا۔ اس پر حضرت قیس نے کہا کہ وہ میں نے پھاڑ کر ختم کر دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ خط جناب قیس نے چبا کر نگل لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت قیس نے فرمایا تاکہ تم کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا تھا۔ ابن زیاد نے قیس سے کہا کہ محل کی چھت یا منبر پر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر سب و شتم کرو۔ قیس بن مصاہر شجاعت و شہامت کے ساتھ محل کی چھت پر آئے اور کہا: ایھا الناس، ان الحسین علیہ السلام ابن علی خیر خلق اللہ ابن فاطمہ بنت رسول اللہ وانا رسولہ علیکم، وقد فرقت بالحجر فاعجبہ، ثم لعن عبید اللہ ابن زیاد واباہ واستغفر لعلی ابن ابی طالب
اے لوگوں، حسین بن علی خلق خدا میں بہترین مخلوق ہیں، آپ فرزند فاطمہ بنت رسول خدا ہیں اور میں ان کا نام ابر ہوں۔ میں ان کو مقام ہاجر میں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، تم لوگ ان کی عدالت خواہ آواز پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے طلب مغفرت کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس طرح آپ شہید ہو گئے، اللہ آپ پر نزول رحمت فرمائے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت قیس کی شہادت کی خبر ملی تو امام علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، پس کچھ ایسے ہیں جو جان دے چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔